اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب اللقطہ یعنی گری ہوئی چیز، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ اس کو آپ کہہ لیں، اور حدیث نمبر 2435 چیپٹر 8، کسی کے جانور کا دودھ بلا اجازت نہ دوہا جائے، ملکنگ جو ہے وہ بغیر پرمیشن کے نہ کی جائے۔ یہ حدیث شریف ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہے۔ کیا کوئی یہ شخص پسند کرے گا کہ غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چرا لے؟ لوگوں کے مویشی کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہے، اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھویا جائے۔ سمپل ہے۔ اور اس میں مسئلہ کچھ آئے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہ ہو، کیونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ آپ نے جو تھا گڈریا، اس سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ کس کے ہیں، یہ ریوڑ کس کا؟ اس نے کہا یہ فلاں کا۔ انہوں نے کہا پھر اجازت دیتے ہو اس کو دھونے کی، ملکنگ کی اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے خود ہی نکال کے دے دیا۔ تو اس پہ ایک آیت ہے کہ جی وہ مالک تو نہیں تھا تو اجازت کیسے دی؟ وہ ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو جانتے تھے، جن کا وہ ریوڑ تھا، اور اس دور میں پریکٹس یہ تھی کہ جو مالک ہوتے تھے ریوڑ کے، انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی گڈیچیوں کو کہ اگر کوئی مسافر ہو، گزر رہا ہو اور اس کو دودھ کی ضرورت ہو تو وہ ان کو دے دیا جائے۔ تو یہ اجازت پہلے سے موجود ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ اس کی جو شرح ہے اس کو آسانی اس میں ہو جائے گی کہ سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جانور کسی کے پاس سے گزرے، تم میں سے کوئی کسی جانور کے پاس سے گزرے اور اس کا مالک موجود ہو تو اس سے اجازت لے لے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو دودھ دھو کر پی لے، اور اگر اس کا مالک موجود نہ ہو تو 3 بار اسے آواز دے۔ اگر وہ آواز کا جواب دے تو اس سے اجازت لے، ورنہ دودھ دھو لے اور پی لے، لیکن ساتھ نہ لے کر جائے۔ جتنا پینا ہے وہیں پہ پی لے، ساتھ نہ لے کر جائے۔ سنن نبی داؤد کتاب الجہاد چیپٹر 93 حدیث کا نمبر 2619۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کے مطابق یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے باغ سے کھانا اور کسی کے جانور کا دودھ دھونا جائز نہیں، سوائے اس لیے کہ جان بچانے کے لیے ایسا کیا جائے۔ یعنی اگر اس کے جان پہ بنائی ہے کہ بغیر کھائے وہ اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، یا بغیر پیے جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ یو گاٹ ٹو بی ویری شیور، کیونکہ وہ تو نہیں جانتے لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ چیپٹر 2436۔ یہ پہلے 91 میں گزر چکی ہے، اور یہ وہ یہ حدیث ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یہ ایک حدیث ریپیٹ ہوگی اگین اینڈ اگین، یہ وہ حدیث شریف ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ سال کے بعد اگر لقطہ کا مالک آ جائے تو اس کو لوٹا دیا جائے۔ 2437 یہ گزر چکی ہے 2426 میں۔ یہ بھی وہی پچھلی والی حدیث ہے اور ریپیٹڈ حدیث ہے یہ۔ اس پورے بک میں جو حدیث ہے ایکچولی وہ 3 ہے، باقی مقررات ہیں۔
2438 یہ 91 میں گزر چکی ہے، اور اس کا جو ایکچولی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جیسے کہ یہ اوپر ہیڈنگ ہے اس کی، جس نے لوکتا کا اعلان کیا اور اسے سلطان کے حوالے نہ کیا، یعنی بیت المال میں جمع نہ کرایا، اس کی صورتحال یہ ہے. اب تو خیر وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس ٹائم صورتحال یہ تھی کہ اگر حاکم وقت یہ دیکھے کہ یہ بندہ ایماندار نہیں ہے، یہ ہڑپ کر جائے گا اس کو، تو پھر وہ اس سے لے سکتا، لے کے وہ بیت المال میں جمع کر دے، اور جب اس کا مالک لوٹ کر آئے تو اس کو دے دے. یہ ہوتا ہے. اس میں مقدار کا تعلق نہیں ہے کہ وہ چیز کو بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ ہے دیانتداری کا معاملہ. اگر چیز اٹھانے والے کے نسبت یہ کنفرم ہے کہ یہ ڈنڈی مار جائے گا اور یہ واپس نہیں کرے گا، تو سلطان جو ہے حاکم وقت اس سے، یا آج کل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس سے وہ چیز واپس لے سکتی ہے، اور اس کا پھر وہ اعلان کرائے گی کہ یہ بیت المال میں جمع ہوئی ہے، جس کی ہے وہ نشانی بتا کے لے جائے، اور گواہی کے ساتھ. 2439 یہ وہی حدیث ہے جو بھی ہم نے ذکر کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی، کہ ابو اسحاق سے بیان ہے کہ انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہجرت کے کر کے مدینے جاتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہا ملا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم کس کے چروایا ہو؟ اس نے کہا قریش کے ایک شخص کا. اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ریوڑ کی بکریوں میں دودھ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے اس سے کہا کیا تم میرے لیے دودھ دو لوگے؟ اس نے کہا ہاں ضرور. چنانچہ میں نے اس سے دھونے کے لیے کہا. وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری پکڑ لایا. پھر میں نے اس بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا. پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے بھی کہا. اس نے ویسے ہی کیا. ایک ہاتھ کو دوسرے پہ مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالہ دودھ دھوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا. یہ اس کو ذہن میں رکھنا، میں سمجھاتا ہوں. میں نے پانی دودھ پر بہایا جس سے اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ دودھ پر بہانا جو ہے یہ نہیں تھا کہ اس میں پانی ڈال دیا. وہ جس برتن میں تھا اس پہ پانی ڈالا، اور اس سے یہ ہوا کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو گیا. وجہ یہ کرنے کی یہ ہوتی ہے، اگر جن لوگوں نے ڈائریکٹ یہ ان کو ایکسپیرینس ہو کہ جیسے ہی دودھ نکالا جائے اور ویسے ہی پیا جائے تو وہ گرم ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے ٹھنڈا کیا اس طریقے سے کہ برتن کے باہر پانی جو ہے وہ انہوں نے لگایا تو اسے ٹھنڈا ہو گیا، اور عرض کیا کہ دودھ حاضر ہے کہ یا رسول اللہ پی لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. یہ حدیث شریف ہے. کپڑا باندھا ہوا تھا برتن پہ، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے جو برتن ساتھ تھا اس پہ کپڑا باندھا ہوا تھا. وجہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو جراثیم سے بچانے کے لیے، اور اگر آپ اس کو دینی لحاظ سے دیکھیں اور اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کھلے برتن میں شیطان کھاتا. جب برتن کھلا پڑا ہو نا تو اس میں شیطان کھاتا، تو اس لیے اس کو بند کیا ہوا تھا تاکہ، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر کوئی چیز ڈھک دیں پھر شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور سائنٹیفکلی اس میں جراثیم داخل نہیں ہو سکتے. یہ اس وجہ سے تھا. اس کے ساتھ یہ کتاب اللقطہ جو ہے یہ مکمل ہوئی الحمدللہ. یہ وہ لاسٹ ٹائم میں کہہ رہا تھا نا، اسی لیے رہ گئی تھی یہ تھوڑی سی. نیکسٹ ہے کتاب المظالم. یہ جو ظلم ہے، ظلم کیا جاتا ہے اس کے مطابق جو احکامات ہیں ان کی جو کچھ پوری تو نہیں ہوتی حدیث، لیکن امام بخاری جن کو مناسب سمجھا ان کو کوٹ کر دیا.
ظلم ہے کیا؟ کیا ہے ظلم؟ زیادتی تو کہتے ہیں کہ حد سے آگے بڑھ جانا. ہاں یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، لیکن آسان ہو جائے گا سمجھنا جب ہم یہ سمجھ لیں کہ جب حق نہ دیا جائے یا حق سے روکا جائے تو یہ ظلم ہے. اور یہ حق کی جو ہے وہ کئی ڈائمینشنز ہے، ایک چیز نہیں ہے اس کے اندر. فار ایگزامپل آپ نے مکان کرائے پہ لیا، اب یہ حق ہے مالک مکان کا کہ اس کو کرایہ دیا جائے، لیکن آپ طاقت کے نشے میں کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا، تو یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. کسی کو زمینوں کے لیے پانی چاہیے اور وہ پانی قدرتی ہے جیسے نہر ہے یا دریا ہے، اور آپ اس کی زمینوں کا پانی روک دیں کہ سارا میں لے کے جاؤں گا، یہ بھی ظلم ہے. اس طرح آپ ہر چیز میں اس کو لے کے چلے جائیں جو کہ جس کا کسی کا حق بنتا تھا اس کو جب آپ روک دیں یا اس کے مخالف کریں یا اس کو دیں ہی نہ، تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ظلم میں آ جاتا. ٹھیک ہے. اور ظلم میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور بندہ نہ کرے، یہ اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. دو ظلم جو ہے وہ دو طریقوں سے ہے، ایک جو کسی دوسرے پہ کیا جائے اور ایک جو اپنے آپ پہ کیا جائے. یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ، کفر اور شرک، یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی ہیں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، کفر، شرک، یہ اعلیٰ نفس سے ہی، یہ اپنی نفس پہ جو ہے وہ ظلم کرنا ہے، جبکہ دوسروں کا حق مارنا جو ہے وہ دوسروں پہ ظلم کرنا. ٹھیک ہے. سو یہ ظلم کا بیک گراؤنڈ ہے. اسی سے متعلق یہ ہے، یہ 2440 سے لے کر 2482 تک یہ احادیث ہے اس کے اندر یہ اوپر. چیپٹر 1. اچھا یہاں یہیں سمجھتے چلو، یہ خیر آگے آئے گا بھی، لیکن یہیں سمجھتے چلو یہ وہ چیپٹر ہے مظالم والا، ظلم کرنے والا، کہ جس کا حساب کتاب ہونا. جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں نا کہ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، کرتے ہیں نا لوگ بات، دونوں ہی معاف ہوتے ہیں. ہم نے عام حالات میں دونوں ہی معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد تو بالکل ہی معاف ہوتے، عام حالت میں حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے تو یس، یہ اس کا اختیار ہے. لیکن وہ بندے کا جو حق ہے وہ اس کو دلواتا ہے، یہی اس کا عدل و انصاف ہے. سمجھے. اور اس میں اگر کسی ایسے کے ہاتھ سے ہو گیا ہے جو کہ اس کو عزیز ہے تو اللہ تعالیٰ حق تو بندے کو دلواتا ہے مظلوم کو، مگر اس میں اپنی رحمت شامل فرما دیتا، اپنے بندے کو کچھ نہیں ہونے دیتا. سمجھے. سو یہ آگے یہ سارے ٹاپکس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چیپٹر 1 فی مظالم والغصب. غصب قبضہ کر لینا، کسی کی پراپرٹی پہ، کسی کی چیز پہ قبضہ کر لینا. سمجھے. ہتھیار لینا، طاقت پہ، طاقت کے زور سے ہتھیار لینا. سمجھے. سو دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنا حاکم چنو. اگر کوئی اپنا حاکم نہیں چننے دیتا یہ بھی ظلم ہے. اور ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ظلم ایسی چیز ہے جس کا حساب ہوگا، جو مرضی کر لے، یہ رکنے والا نہیں ہے. سمجھے. یہ یاد رکھنا.
وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ سورہ ابراہیم 14واں سورہ 41 اور 42 نمبر آیت ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ولا تحسبن اللہ، کہ اللہ سے متعلق یہ خیال نہ کرنا، غافلاً، کہ وہ غافل ہے، اما اس سے، یعمل الظالمون، ظالم لوگ جو عمل کرتے ہیں، جو فعل کرتے ہیں، یعنی ظلم کرتے ہیں، جو اس کے مطابق یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ ٹھیک ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ انہیں اس دن تک مہلت دے گا جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یعنی اگر ظالم کو دنیا میں کچھ نہیں نہ ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے غافل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ انما یؤخرہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، لیومن، اس دن کی، تشخص فیہ الابصار، کہ جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں۔ ٹھیک ہے، مقطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، دوڑ رہے ہوں گے اپنے سر کا اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے، اپنے سروں کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے، ان کی لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلک تک جھپک نہ رہی ہوگی، وافئداتہم ہواء، اور ان کے دل خالی ہوں گے بالکل۔ یعنی نظارہ ایسا ہوگا، نظارے سے مراد یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہوگا نا، وہ ایسا بھیانک ہوگا، اس کی دہشت اتنی ہوگی کہ آنکھیں جو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور پلک جھپکنے کی مہلت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو دیکھنے کے علاوہ ان کا کہیں پہ بھی کسی سائڈ پہ بھی اور دھیان جائے گا نہیں۔ دل خالی ہوں گے کہ دلوں میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہوگا، جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں بس وہی ہے، مطلب اندر سے بھی ان کو مجاہد نے فرمایا کہ موتین کے معنی برابر نظر ڈالنے والے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ موتین کے معنی جلدی بھاگنے والا، اس کی نگاہ خود اس کی طرف نہ لوٹے گی، اور دلوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے کہ عقل بالکل نہیں رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو یہ ڈرائیں، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ جب ان پہ عذاب آ جائے، نازل ہو جائے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، فَيَقُولُ، تو کہیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ، ظلموا، ربنا، ہے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، کہ یہ جو عذاب ہے اس کو ہم سے تھوڑے دیر کے لیے مؤخر کر دے، ٹھیک ہے، ڈیلے کر دے۔ نجب دعوت کا، ٹھیک ہے، تو ہم تیری دعوت جو ہے دعوت حق قبول کریں گے، کرتے ہیں، ونتبع رسول، اور تیرے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم پہلے قسم کھا کر نہیں کہتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا؟ یعنی جب دنیا میں تھے تو کہتے تھے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، سمجھے، ہمیں کوئی زوال نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب وہ عذاب کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم سے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر لیں، ہم تیری دعوت حق کو بھی قبول کرتے ہیں اور تیرے رسولوں کی بھی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم یہ ان سے سوال کیا جائے گا، تو کیا تم پہلے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے قسم نہیں کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 44۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ،
اور تم ان کے گھروں میں رہتے ہو جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ہم نے آپ کے لیے کھلا بیان کر دیا ہے، کیفا کیسے، فعلنا ہم نے کیا بہم ان کے ساتھ، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ضربہ یہ جو صحیح ہے، مثال کا جب بھی ذکر آتا ہے اس کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے ضرب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 45۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے کئی چالیں چلیں اور اللہ کو ان کے مکر کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں، یعنی اس قدر پرفیکٹ بنائی ہوئی تھی انہوں نے مثالیں اپنا مکر کہ وہ اس سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ الرسل، یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مخالف کرے گا جو وعدہ اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہوا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ لا منتہا غلبے والا اور صاحب انتقام ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 47۔ یہ اس آیات میں ایکچولی یہ ٹائم بتاتے رہے نا، کلاک بند ہوا ہوگا، یہیں بیٹھے رہ جائیں۔ ہاں 5:25 پہ۔ یہ بظاہر خطاب جو ان آیات میں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایکچولی یہ امت کے لیے۔ سو ان آیات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے صبر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ظالم کی پکڑ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی کرے گا۔ یہ ان آیات میں جب وہ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ نا خیال کر لینا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، زمین پہ ظلم ہو رہا ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اللہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے کہ کر لے، جو کرنا کری جاؤ، کل کو تمہیں حسرت نہ رہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے وہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو ایک آسپیکٹ ہے، ویسے تو میں یہ بات بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ، لیکن ایکچولی یہ ہے کہ جو سمجھ آتی ہے واقعی اللہ بہتر جانتا کہ جس کو جتنی ڈھیل ہے اس کی اتنی بڑی سزا ہے، اس لیے کہ وہ ایڈ اپ ہوتا چلا جائے گا، اسے کچھ ہوگا نہیں، وہ سمجھے گا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے اس کو غافل کر دیا ہوتا ظالم کو، اور وہ ظلم کر ہی جاتا، کرتا چلا جاتا، کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ جب وہ قبر میں اتار دیا جائے گا تو پھر جو کچھ اس کو نظر آئے گا پھر وہ آنکھیں جو ہے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، سمجھے؟ کیونکہ قیامت صغریٰ تو شروع ہو جاتی ہے قبر سے، تو آگے پھر یہی جو یہاں بیان ہوا ہوگا، پھر آگے یوم محشر کا ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 2440۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار، جب مومنوں کو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی، حبسوا بقنطرۃ بین الجنہ والنار، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک پل پر جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اس پہ روک لیا جائے گا۔ فَيَتَقَاضُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اس پل پہ حساب ہوگا کہ جو دنیا میں مظالم کیے گئے، ٹھیک ہے، حتیٰ اذا نقوا وحذبوا اذن لهم بدخول الجنہ، یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں گے تو پھر ان کو جنت میں
داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، تو اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، لأحدہم بمسکنہ فی الجنہ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا، کہ کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو اپنے جنت میں اپنے گھر کو پہچان نہ لے اس سے بہتر کہ جو دنیا میں وہ اپنے گھر کو پہچانتا تھا۔ ٹھیک ہے، ادل بمنزلہ کان فی الدنیا، کہ اس سے کہ جو دنیا میں اس کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم میزان عدل رکھ دیں گے قیامت کے دن، یعنی will place it right، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن جو ہے وہ اور کسی پہ بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، کہ اگر رائی کی خردل، رائی کا دانہ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اس کو حاضر کر دیں گے، آتَيْنَا بِهَا، اس کو لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی۔ سورہ الانبیاء 47ویں آیت، 21واں سورہ۔ اب اس حدیث شریف کی یہ جو یہاں ہے، کہ جو دنیا میں باہم کرتے تھے نا وہ بھی ہوگا، اس کی جو شرح ہے وہ یہاں سے بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے 2 غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا ہوں، میرا ان کا حساب کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب بندہ کے بظاہر لگتا ہے کہ یار وہ جب اسے پتہ ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، میرے مال میں سے بھی بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اگر اس نے گالیاں نکال دی، مار دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی نہیں، عام بندہ یہ کہے گا۔ لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی، تم سے جو جھوٹ بول رہے ہیں، ان سب کا شمار و حساب ہوگا، اور تم نے جو انہیں سزائیں دی ہیں ان کا بھی شمار و حساب ہوگا۔ اگر تمہاری سزائیں ان کے گناہوں کے برابر ہو گئی تو معاملہ برابر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نہ تمہارا ان پر حق ہے، نہ ان کا تم پر حق ہے۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے کم ہوئی تو یہ تمہاری فضیلت میں چلا جائے گا، تمہارے فضل و احسان گنا جائے گا کہ ان کا جرم زیادہ تھا، تم نے سزا انہیں کم دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی، یعنی اتنا قصور نہیں تھا جتنی سزا دے دی، تو تم سے ان کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ کہاں لیا جائے گا؟ اس پول پہ روک لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت میں داخلہ ظلم کا حساب دیے بغیر نہیں ہونے والا۔ آرام ہوگا میرا خیال میں طبیعتوں کو اب انشاءاللہ تعالی۔ یہ سن کر وہ شخص روتا پیٹتا ہوا واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم کتاب اللہ نہیں پڑھتے؟ اور وہی آیت جو بھی ہم نے اوپر ترجمہ کی الحمدللہ، یہ والی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 47، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت کوٹ کی۔ اس شخص نے کہا، قسم اللہ کی، میں اپنے اور ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں پاتا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں وہ سب آزاد ہیں۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن چیپٹر 22 حدیث کا نمبر 3165۔ اب روز محشر درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، اس میں تو حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں کے متعلق حدیث بھی آگے آ جائے گی۔ اس دن جو قصاص ہے وہ
نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے ہوگا۔ ظالم کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں ہیں تو جو اس نے ظلم کیا ہے مظلوم کو وہ نیکیاں اس کے مقدار کے برابر دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں تو پھر جو اس ظالم کے گناہ ہے، اپنا مظلوم کے گناہ ہے، وہ ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اب میزان کیا کہتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ ٹھیک، چیپٹر 2، اللہ تعالیٰ کا فرمان الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ سورہ ہود 18ویں آیت کا آخری حصہ ہے، یہ جو اوپر کوٹ ہوا۔ حدیث کا نمبر 2441۔ صفوان بن محرز المازنی وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ سرگوشی جو ہے وہ یہ ہے، قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہوگی۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا۔ مومن کو، یہ کوئی کسی خاص فرقے کا نہیں کہ مومن، بلکہ یہ جو اللہ جس کو کہے گا کہ یہ مومن ہے، مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تجھ کو اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ پھر پوچھا جائے گا کیا فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ مان لے گا کہ جی ٹھیک ہے مجھے یاد ہے۔ آخر جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اسے یقین آ جائے گا کہ اب میں گیا، اب میں ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ لیکن کافر اور منافق کے متعلق ان پر گواہ یعنی ملائکہ، انبیاء، جن و انس سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا۔ سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب ایکچولی ہے کیا، یہ وجہ کیا ہے کہ گناہ کرنا در حقیقت بندے کا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ پر ظلم تو معاف ہو گیا، لیکن منافق اور کافر کے پہ نے جو ظلم اپنے آپ پہ کیا وہ ایکچولی انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، اللہ کے ہونے پر، نہ ہونے پر، اس کے شریک ہونے پر، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، سمجھے؟ سو یہاں پہ آیا مومن کا ذکر کیونکہ وہ اللہ پہ مان لایا ہوا تھا۔ یہ تھی نافرمانی، یہ جو گناہوں کا اقرار ہے، یہ گناہ جو تھے یہ اللہ کی نافرمانی تھی نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اللہ نے وہ معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کافر اور منافق جو ہے وہ ایکچولی ایمان ہی نہیں لائے تھے، وہ مومن ہی نہیں تھے۔ تو باقی تو بات بعد میں شروع ہوتی، جیسے اس دن سمجھایا تھا کہ عمل جو ہے گناہ اور ثواب وہ تو شروع ہوتا ہے ایمان کے بعد، پہلے نہیں ہوتا۔ تو وہ چونکہ ایمان ہی نہیں لائے تھے لہذا اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا تھا کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے ہونے سے انکار کر دیا نا معاذ اللہ سے، اور دوسروں کو بھی اس پہ لگا دیا، تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ پھٹکار کو، اور پھٹکار وغیرہ یہ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ دوری کو۔ یعنی لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ سے اس کو دور کر دے گا، اس کے حال پہ چھوڑ دے گا، اس پہ کوئی رحمت نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی طرف رحمت کی، کرم کی نظر نہیں فرمائے گا، اس پہ اپنا فضل نہیں فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے نصیب میں نہیں ہونے والی۔ سو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مومن جو گناہ گار ہو، گناہ گار مومن،
وہ اس میں شامل نہیں ہے جن پہ لعنت بھیجی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں خوارج کا رد ہے جو فاسق مومن کی تکفیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جو ایمان تو لے آیا ہے لیکن وہ گناہ گار ہے, صغیرہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہے, تو خوارج یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا. امام ابو حنیفہ سے ان کا اختلاف کیا, یہی اختلاف ہے ان کا. امام ابو حنیفہ ایمان کو علیحدہ رکھتے ہیں اور اعمال کو علیحدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن اس پہ شاہد ہے, یعنی گواہ ہے اس پہ کہ وہاں بخشش و مغفرت لکھی ہوئی ہے جو ایمان لائے اعمال صالحہ کرے. ٹھیک ہے. اور جو اپنے اصرار نہ کرے اپنے گناہوں پہ, وہ لکھا ہوا وہاں قرآن میں نازل ہوا ہوا ہے. اسی طرح یہ اس حدیث میں ہے کہ مومن کے گناہ وہ معاف فرما دے گا, لیکن ساتھ ہی نیچے لکھا ہوا ہے کہ کافر اور منافق. سو اگر معاذ اللہ استغفر اللہ یہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے انسان کافر ہو جائے, مومن کافر ہو جائے, تو اس کی تو پھر یہ حدیث شریف نہیں ہونی چاہیے تھی. سمجھ. اس کا مطلب ہے کہ ایمان علیحدہ چیز ہے, وہ انٹیکٹ رہتا ہے. نافرمانی کی بنا پر کوئی عمل جو ہے, کوئی فعل, وہ گناہ کہلاتا. سو نافرمانی ایک علیحدہ چیز ہے, مگر ایمان لانا ایمان جب لے آئے تو ایک چیپٹر مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد وہ نافرمان ہے, فرما بردار ہے کیا نہیں ہے, یہ اس کے مطابق چلے گا. حدیث نمبر 2442 چیپٹر 3. لا یظلم مسلم المسلم ولا یسلمہ, کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا. اس کا ترجمہ جو ہوگا نا کتابوں مختلف میں, وہ یہ ہے کہ نہ ہی اس پہ کسی کو ظلم کرنے دیتا, لیکن ایکچولی یہ جو ورڈ ہے یہاں پہ, یہ والا, دیٹ مینس ٹو ڈیلیور. ٹھیک ہے. تو وہ ظالم کے حوالے بھی اس کو نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ بھائی سے مراد ہوتا ہے دینی بھائی. لازم نہیں ہے کہ وہ حسبی نسبی بھائی ہو, ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ہو. یہ دینی بھائی, اس میں سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اور یہ یہاں پہ صرف بھائی کا لفظ یہ نہیں ہے کہ مرد کے متعلق ہے, یہ ایکچولی عورتوں کے متعلق بھی ہے, اس میں سب شامل ہیں. تو چونکہ جب عورت اور مرد کا اکٹھا ذکر کرنا ہو اجتماعی طور پہ, تو پھر اس کو جو ہے مذکر کے ساتھ لیا جاتا ہے لغت کے اندر, تو اس لیے یہاں پہ یہ بھائی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. وہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. ٹھیک ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, یہ حصہ ہے اس کا آیت کا. ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ, اور جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے, کرب کو دور کرے, پریشانی کو دور کرے, تو اللہ تعالیٰ روز محشر اس کی تکلیفوں میں سے جو بڑی ہوگی نا اس کو دور کر دے گا. ومن ستر مسلمن, جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا, سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کی بہت لمبی انہوں نے شرح دی ہوئی ہے, وہ ہمارے حساب سے اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اس کے مختصر جو شرح ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسن معاشرت کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ آپ کو کیسے دوسرے مسلمان لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے, ان کے لیے کیا کرنا ہے, اور اس کا انجام کیا ہوگا, اس کی جزا کیا ہے. یہ حدیث اس پہ گواہ ہے. ٹھیک ہے. لب لباب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس مسلمان کی مدد فرماتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو. ٹھیک ہے. یہ میرے اپنے الفاظ ہیں سارے, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔